تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے راستے میں کامیابی ہے اور جن کے راستے کو چھوڑ کر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے عید پر قربانی کی، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اصل میں اس قربانی کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے لیے بہت قربانیاں دی۔ یہ آخری قربانی تھی، اس سے پہلے بہت قربانیاں ہیں۔ باپ کو چھوڑ دیا، قوم کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بادشاہ سے ٹکر لی، آگ میں گرنے کو قبول کیا، اپنی اولاد کو بے آباد زمین پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ سال میں ہم ایک دفعہ قربانی کرتے ہیں اور ہر روز پتہ نہیں کتنی قربانیاں اللہ مانگتا ہے۔ مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے۔ ہم وہ قربانیاں ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کیجئے۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم، جن جن کو تم پکارتے ہو ہم اس سے بری ہیں۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہے۔ اس پیغام کو لے کر اٹھیے۔ کیا ہم نے اس پیغام کو اپنے گھر کی چار دیواری پر نافذ کیا؟ اپنے بچوں کو یہ پیغام سکھایا؟ اپنی برادری کو یہ پیغام سکھایا؟ اپنے محلے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جن جن کو تم پکارتے ہو، جن جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، ہم اس سے بری ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم وابدا، بغاوت ہے، کفر ہے، نہیں مانتے تمہاری اس بات کو۔ بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ پھر مال کی قربانی ہے۔ ہم جانور کی گردن پر چھری تو بڑی آرام سے پھیر دیتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں۔
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب تلاش کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اپنے مال کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان اپنے مال سے محبت میں بڑا ہی سخت ہے۔ دیکھ لیجئے بھائی بھائی کو اپنی جائیداد نہیں دیتا، بھائی بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں مال کی وجہ سے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں مال کی وجہ سے۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کو 1 انچ اپنی جگہ نہیں دیتا، یہ محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ ہم اس مال کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ قربانی تو کر لیتے ہیں۔ یہ مال، یہ زمینیں، یہ جائیداد، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اسے اپنے مال سے شدت کی محبت ہے، بڑا سخت ہے اس محبت میں۔ معاشرے میں دیکھ لیجئے، جائیداد کے پیچھے بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، برادریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، برادری پر خرچ کیجئے، بھائیوں پر خرچ کیجئے۔ پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، اور عیب جوئی اس زبان سے کی جاتی ہے، غیبتیں اس زبان سے غیبتیں کی جاتی ہیں۔ قربانی تو کر لیتے ہیں، جانور کی گردن پر چھری تو بڑے آرام سے پھیر لیتے ہیں، اس زبان کی قربانی کون دیتا ہے؟ دوست مرد اپنے حلقہ احباب کو جمع کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ عورتیں اپنی ہی سہیلیوں کو جمع کر لیتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کو جمع کر کر مجمع لگا کر پھر فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں کی اولاد ایسی ہے، فلاں کا بھائی ایسا ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر موجود نہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کی قربانی کون دے گا بھائیو؟ جانور تو 1 لاکھ کا اور 3 لاکھ کا ذبح کر لیتے ہیں، یہ زبان کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کو کون قربان کرے گا؟ اور معلوم نہیں یہ سب کچھ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور سب صحیفے آسمان پر انسان کے جانے کے بعد اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے کہ کس کی غیبتیں کی ہیں، کس پر بہتان باندھتا ہے، کس کی عیب جوئی کی ہے۔ قربانی کا کوئی مقصد ہی نہیں، قربان کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارا سال ہم غیبتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ غیبت کرنے والا انسان سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، پھر بھی غیبتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ بھائیو، اصل چیز اس قربانی کے پیچھے اس کے مقاصد ہیں، اس مقاصد کو حل کیجئے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں ڈر کتنا ہے اللہ کا۔ الذی جمع مالا وعددہ،
یہ مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، حالانکہ اس کا مال نہیں، مرنے کے بعد اس کے وارثوں کا مال۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی قربانی ادا کی، اپنے باپ کی، اپنے باپ کو توحید کا پیغام سنایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ابا جان تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جس کو خود تراشتے ہو، اتعبدون ما تنحتون، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، تم بتوں کو تراش کر ان کو اپنا الہ سمجھتے ہو۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی گمراہ ہیں اور آپ کی قوم بھی گمراہی میں۔ کبھی یہ پیغام ہم نے دیا کسی کو؟ اس پیغام کی ضرورت ہے بھائیو۔ اپنی مارکیٹ کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر یہ پیغام دیجئے کہ جو سجدے کرتی ہیں غیروں کو، چادریں چڑھاتی ہیں غیروں کے نام پر، گیارہویاں کرتی ہیں کسی اور کے نام پر، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتتخذوا اصناما آلہہ، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم بھی جاہل ہو، تم بھی گمراہی میں ہو، اور تمہاری قوم بھی گمراہی میں ہے۔ اس پیغام کو عام کیجئے بھائیو۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ کو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اور آج معاشرے کے اندر یہی گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ مردوں کی، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ اس دعوت کو عام کیجئے۔ اس قربانی کے وجہ سے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیا۔ اصل قربانی تو بیٹے کی تھی، کوئی ہے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے؟ ہم اپنے بیٹوں کو تو قرآن کا حافظ نہیں بنا سکتے، ہم اپنے بیٹوں کو قرآن کا عالم نہیں بنا سکتے۔ ہمیں فکر ہے ان کے روزگار کی، ہمیں یہ فکر نہیں کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا، ہمیں ان کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، نمازی بن جائے گا۔ جب بچپن میں قرآن نہ پڑھایا، بچپن میں دین کو نہ سمجھایا، تو مرنے کے بعد اس نے کون سا قرآن پڑھنا ہے؟ ہائے، اصل قربانی بیٹے کی قربانی تھی۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے بیٹے کو نکال کر دمبے کو لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم نے اپنے بیٹوں کی قربانی کتنی دے دی؟ کوئی ایک بیٹے کو تو قربان کیجئے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیجئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو دین کے راستے پر چلاتے ہیں۔ قال سلام علیک، باپ کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام کے آتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں قال سلام علیک، اللہ اے باپ تم پر سلامتی ہو، سلام کر کے نکلتے ہیں۔ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے آپ رب سے استغفار کروں گا۔
اللہ نے منع کر دیا قرآن کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نہیں ماننا، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں۔ ہم بھاگ کر جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے مرنے والا پلے درجے کا مشرک کیوں نہ ہو۔ اس قول الا قول ابراہیم لأستغفرن لك وما املك لك من اللہ شیئا، اس قول کو نہیں ماننا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ماننی، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ساری عمر گزر چکی ہے، مرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، پلے درجے کا قبر پرست کیوں نہ ہو، صحابہ کا دشمن کیوں نہ ہو، امی عائشہ کا دشمن کیوں نہ ہو، ہم کہتے ہیں جنازہ پڑھ لیں۔ کیوں پڑھ لیں؟ یہ دیکھیے کہ مرنے والا ہے کون، کہیں اللہ کا باغی تو نہیں، کہیں مشرک تو نہیں۔ جب مشرک ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم جنازہ پڑھتے ہو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا۔ ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نہ نبی کو لائق ہے، نہ اہل ایمان کو لائق ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ یہ نقصان دے سکتا ہے۔ آج بھی ہمیں کہنا چاہیے درباروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یہ نہ نفع دے سکتا ہے، نہ یہ نقصان دے سکتا ہے، تم اس کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہو۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے آگ جلائی، اور آگ جلا کر کہا ابراہیم جاؤ آگ کے اندر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ڈال دو آگ کے اندر۔ شیطان کے مشیروں نے، کسی نے کہا کہ ان کو جھولے میں ڈال کر آگ میں پھینک دو۔ جھولے میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا سکے۔ حضرت جبرائیل آتی ہے کہ میں مدد کروں، آپ نے فرمایا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ایسا ایمان اگر ہمارے دلوں میں ہو تو ہمارا کوئی انسان کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہمارے دل کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، میرے ابراہیم کو کچھ نہ کہنا۔ ہائے، اپنے رویے کو دیکھیے بھائیو، اپنی قربانیوں کو دیکھیے، اپنے شب و روز کو دیکھیے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ہم کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں؟ مال کو قربان کرتے ہیں، اپنی زبان کی بوٹی کو قربان کرنے والے ہیں، اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں، نمازوں پر مسجدوں میں پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، یہ ہے قربانی۔ سال میں جانور تو ایک دفعہ ذبح کیا جاتا ہے، مسجد میں ہر روز 5 وقت آنا پڑتا ہے، یہ وقت کی قربانی ہے۔ کون دیتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک عیسائی پادری آتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ فیصلہ کریں، انجیل برحق ہے یا قرآن برحق ہے؟ انجیل برحق ہے یا قرآن برحق ہے؟ میں انجیل کو آگ میں ڈالتا ہوں، آپ قرآن کو آگ میں ڈالیے، دیکھتے ہیں جو جل جائے گا
وہ باطل ہے، جو بچ جائے گا وہ حق ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں، میں قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور تم انجیل کو اپنے سینے سے لگاؤ، آگ جلاؤ، میں بھی کودتا ہوں تم بھی کودو، پھر دیکھتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ حق پر ہے، جو باطل ہے وہ جل جائے گا۔ آج قرآن کو جلانے والے، آج قرآن کو جلانے والے خود جل جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے کسریٰ نے۔ جیسے جیسے اس نے اللہ کی رسول کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ کی رسول نے بددعا دی، اللہ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ قرآن کو جلانے والے خود جل جائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کو جلاتے ہیں، قرآن کو ٹھوکریں مارتے ہیں، قرآن کو اپنے بوٹوں کو نیچے رکھتے ہیں، کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ قرآن ہمیشہ رہے گا، اور قرآن ہمیشہ قیامت تک رہتا ہے، اور کل قرآن اللہ کے ہاں زبان لے کر کھڑا ہوگا۔ ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ یہ توہین کی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اس وقت آپ دیکھیے جب یہ جہنم کی آگ پر کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، جب یہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم قرآن کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم قرآن کو نہیں جلائیں گے، ہم قرآن کو بوٹوں کے ساتھ نہیں ٹھوکریں ماریں گے، ہم اہل قرآن کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم قرآن کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، آپ ان کو اس وقت دیکھنا، ان یہود و نصارہ کو اس وقت دیکھیے جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا قَالَ عَلَيْسَ بِالْحَقِّ، یہ حق نہیں ہے؟ تم رب کے سامنے کھڑے کیسے نہیں ہو سکتے؟ رب تمہیں پکڑ کر اپنے سامنے کھڑے گا، تمہارے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ تم قرآن کو جلاتے ہو، رب تمہاری جلا کر تمہاری سلطنت کو راکھ کر دے گا۔ اللہ جس نے قرآن کو جلایا اللہ اس کو جلا کر رکھ دے۔ اللہ جس سلطنت میں قرآن جلا ہے اللہ اس سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اللہ اس ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یہ نہیں احتجاج، یہ ان کے سامنے احتجاج کریں، اصل تو احتجاج یہ تھا کہ اس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیتے، ان سے بائیکاٹ کرتے۔ یہ کیسا احتجاج ہے کہ ریلیاں نکال لو، ریلیاں نکال کر کیا بنے گا؟ اصل چیز کی طرف نہیں آتے۔ یہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں اہل ایمان کی غیبت کرنے سے محفوظ فرما دے، اللہ عیب جوئی کرنے سے محفوظ فرما دے، اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما دے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ ماسٹر صابر صاحب بڑے عرصے کے بعد آئے ہیں، بڑے سخت بیمار رہے ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ میاں اللہ دیتا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما،
ہمیں اہل جنت میں سے کر دے، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت میں بھی ایسے جمع کر دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔